کی اور قضا کی یعنی فیصلوں کی، تو پھر میں نے آج علامہ تقی مہدوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے علامہ صاحب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ اس حوالے سے خاصا ایک مقام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں عام طور سے جمعے کے خطبات میں بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے وَأَقْضَاهُمْ علی. تو آپ کی قضاوت اور آپ کے قضا کرنے کا طریقہ کار، یہ صلاحیت آپ کی اپنے درجہ اولا پہ ہے، اس میں خاصیت اور اس کی وجہ شہرت بنی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور اس میں کیا مثال ہے جو دی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اقضاکم علی، تم سب میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب فیصلے کی ذمہ داری اور فیصلے کا منصب مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقدمات کا طے کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ انسان بغیر علم کے قاضی نہیں بن سکتا، بغیر عدل کے قاضی نہیں بن سکتا۔ خود اپنے اوپر اگر اس نے اپلائی نہیں کیا ہے عدل اور انصاف کو تو وہ دوسروں کے لیے عدل و انصاف مہیا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مقدمات بھی موجود تھے حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کو یہ سند دی گئی اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اسی لیے حضور سرور کائنات یہ بھی شاہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں تو دروازہ اس شہر کا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور شہر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ ورنہ عام طور پر کسی بھی فضیلت کو تشبیہ دی جاتی ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شجاعت ہے تو پہاڑوں جیسی ہے، اس کے اندر علم ہے تو سمندر جیسا ہے۔ لیکن یہاں پر حضور سرور کائنات نے نہ سمندر کی مثال دی، نہ پہاڑوں کی مثال دی، بلکہ شہر کی مثال دی، کیونکہ شہر کے اندر ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر ضرورت کا سوال، اس کا جواب علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور پھر خود حضور سرور کائنات کی زندگی میں اور اس کے بعد کئی مواقعوں پر ایسے ہمیں واقع نظر آتے ہیں کہ بار بار حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ حضور سرور کائنات نے یمن میں بھیجا تو آپ کو پورا اختیار دیا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی بہترین فیصلہ ہوگا، اور آپ کو ہدایت کے لیے یمن بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر جب حضور نے پردہ فرما لیا تو خلفۂ راشدین کے زمانے میں کئی مرتبہ خلیفہ ثانی کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور بہت سے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تقریباً روایات کے اندر آتا ہے کہ 72 مرتبہ یہ جملے خلیفہ ثانی نے حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے۔ اور پھر خود حضرت علی ابن ابی طالب السلام کا جب ظاہری طور پر زمانہ آیا تو اس میں ایسے عجیب و غریب مسائل پیش آئے ہیں کہ اس کے جوابات حضرت مولا متقیان نے دیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو میں کچھ نمونے پیش کروں۔ مثال کے طور پر اگر ہم خلیفہ ثانی کے زمانے کی بات کریں تو ان کے دور کے اندر ایک خاتون کا کیس آیا، اور چونکہ 6 مہینے کے اندر اس نے بچہ جنا تھا تو نارملی تو یہ کم مدت شمار کی جاتی ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ اس کو سنسار کیا جائے یا اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے۔ لیکن جب یہ کیس حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا، قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ جو مدت ہے حمل کی اور رضاعت کی وہ 30 مہینے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ رضاعت 2 سال تک کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 24 مہینے رضاعت کے ہیں تو 6 مہینے کے اندر بھی ولادت کا امکان موجود ہے۔ اور پھر خلیفہ ثانی کا یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا اور ان کے فیصلے کو قبول فرمایا اور اپنے فیصلے سے صرف نظر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اور بھی بہت سارے موارد موجود ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب السلام کی زندگی کے اندر، تو اس طرح کی کیسز کئی دفعہ پیش آئے۔ ایک خاتون تھی جو بغیر شادی شدہ تھی اور اس کو اس کے بھائی پکڑ کے لے کر آئے۔ اچھا، کہا کہ یہ اس کا شکم ظاہر ہو رہا ہے اور اسے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بدکاری سرزد ہوئی ہے، تو آپ اس کو سزا دیجئے۔ اور وہ مقام بھی آج مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے انشاءاللہ پروردگار سبھی کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس میں مقام ہے مقام دقۃ القضاء، دقۃ القضاء، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت علی کے خدمت میں جب یہ عورت کو پیش کیا گیا تو کہا کہ اس طریقے سے بغیر کسی ثبوت کے تم اس عورت پر الزام نہ لگاؤ، اگر ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے تو پھر بات کرو، کیونکہ گواہوں کے بغیر اس طرح سے الزام لگانا یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ جی، تو مولا علی علیہ السلام نے ایک وہاں پر کمرہ تشکیل دیا اور ایک خاتون کو بھیجا اور ایک خاص طرح کا مرطوب وہاں پر ایک برتن میں ایک ظرف میں رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ اس عورت کو اس برتن میں بٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے۔
اور جس وجہ سے وہ شکم ظاہر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ شکم دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا. اچھا. اور ایک حشرہ وہ اس برتن کے اندر آیا. صحیح. اور جب یہ کیفیت باہر آئی اور ظاہر ہوئی تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. تم بلا وجہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے, تم نے اس کی عزت ناموس کے اوپر انگلی اٹھائی تھی. اس طرح زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانا. اور فرمایا کہ یہ ایک حشرہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا شکم اس طرح سے ظاہر ہوا تھا, اور اس کے نکل جانے کے بعد یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گئی ہے. تو مولا علیہ السلام کے اس حکم کی وجہ سے ایک کی جان بچی ہے, عزت آبرو بچی ہے, پورے خاندان کی عزت آبرو بچی ہے. اور بھی بے شمار کئی سارے واقعات ہیں کہ جو مولا کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. اور یہ بھی نہج البلاغہ کے جملوں کے اندر موجود ہے کہ میں زمین کے رازوں سے زیادہ آسمان کے رازوں کو جانتا ہوں, اللہ اکبر. لہٰذا مجھ سے سوال کرو. اور یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو علوم حضور سرور کائنات نے سکھائے تھے وہ کہا جاتا ہے, روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ 1000 باب تھے, 1000 چیپٹرز تھے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب السلام کو سکھائے گئے. اور پھر مولانا شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے ہیں اور اس کی شروحات اور اس کی جیسے کہ قابل شاگرد ہوا کرتا ہے. اور میرے خیال ہے کہ اگر یہ جو معروف بھی یہی ہے کہ آپ کی شہادت کی وجہ بھی آپ کی عدالت, شدت عدل ہی, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جس کے لیے عدل, مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا, جس کے لیے عدل تنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے ظلم زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ عدل میں پھر بھی عمومی رفع موجود ہے, ہر ایک کے لیے سہولت موجود ہے. بعض افراد تھے اور یہ تقریباً ہر زمانے کے اندر رہے, ہمیں خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو قریبی افراد تھے, وہ آیا کرتے تھے اور انہوں نے تقاضے کیے ہیں کچھ. تو اسی طریقے سے مولا علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ جناب عقیل نے آ کر یہ تقاضا کیا کہ اے علی آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے ہمیں کچھ عطا فرمائیے. تو پہلے کافی منع کرتے رہے, لیکن جب وہ نہیں اصرار ان کا بڑا اور انہوں نے بات کو نہیں سمجھا, اور جناب عقیل اس وقت تھوڑے سے نابینا بھی تھے. اچھا. تو اس وقت کہا کہ چلو پھر اپنا ہاتھ آگے کرو. اور جناب عقیل نے جیسے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت مولا علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ ان کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. جلتا ہوا انگارہ. اور فوراً سے انہوں نے جب چھوڑا تو کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے, میرے ہاتھ جلا دیے. کہا کہ تم اس آگ سے ڈر رہے ہو اور جس کام کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ جو اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تو مجھے اس آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو. اور ایک مرتبہ یہ ملتا ہے کہ ساری جو ہیں کوفے کے بازار کی چابیاں اپنے بھائی کے حوالے کی, کہا کہ مرضی ہے تم جس بھی دکان کے جا کے چوری کرنا چاہو چوری کرو. تو کہا یہ تو آپ مجھے چوری کرنے کا حکم دے رہے ہیں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, میں تو آپ سے صرف وظیفے میں اضافے کے لیے آیا تھا. تو کہا کہ جو تم وظیفے میں اضافے کے لیے آئے ہو اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے, اور جو میں تمہیں ایک دکان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کسی ایک مسلمان کا حق ہے. ایک مسلمان کا حق زیادہ اہم ہے یا تمام مسلمانوں کا حق زیادہ اہم ہے؟ اس طریقے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عدالت کا پیغام کرتے رہے اور اسی عدالت کی وجہ سے انہیں شہید. کمال.